اپنی طرف نسبت ہی نہیں کر رہے ہیں کامیابی کی، اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ آج مومنوں کے اندر، مسلمانوں میں جو کمیاں پیدا ہوئی ہیں تو گنائی نہیں جا سکتی۔ آج ذرا سی کوئی خوشی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ دنیا کی دولتیں ہوں، عزتیں ہوں، عظمتیں ہوں، شوکتیں ہوں، کامیابیاں ہوں، سمجھا، اونچی اونچی پوسٹیں ہوں، امتحانوں میں کامیابیاں ہوں، الیکشنوں میں کامیابیاں ہوں، تندرستیاں ہوں، جوانیاں ہوں، کاروبار کی ترقیاں ہوں، یہ سب حاصل کر لینا آسان ہے۔ ان سب کو حاصل کر کے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ ایک مومن کا کام ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، ہوش میں رہنا، بورا نہ جائے، سمجھا، ہوش میں رہے اور یہ دھیان رہے۔ اور جسے یہ دھیان رہے گا کہ یہ میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کو ہوش رہے گا، وہ پاگل نہیں ہوگا، وہ بورائے گا نہیں، اس کو کنٹرول میں رکھے گا اپنے آپ کو وہ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ کا دینے والا ہے۔ تو وہ کیوں اس کے اوپر اترائے گا اور بورائے گا جب اس کا ایمان ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سمجھے، خوشی کے مارے بورا جاتے ہیں لوگ، ڈانس پارٹی ہو رہی ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، رنگلیاں ہو رہی ہیں، سمجھے آپ، ڈی جے وی جے بج رہے ہیں۔ جب ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے رات بھر ڈی جے وی جے بجا کر کے پورے محلے کی نیندیں خراب کر دی، سونے نہیں دیا لوگ۔ اب ان کے دل سے بد دعا نکلے گی نہیں نکلے گی، سمجھے آپ؟ ایسے کام کرتا جس سے خدا کی مخلوق کو راحت نہ لگے، ڈی جے وی جے ڈھول تماشے مومن کی شان ہے۔ خدا کا شکر کرتا، اللہ نے دیا تھا تو اس شکرانے میں عقیقے کی سنت کو ادا کرتا۔ تو عقیقے تو بہت کم ہوتے ہیں اب، اور رسم و رواج جیسے کون کون سے رواج ڈال رکھے ہیں۔ ان میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ اس کی ننہال والوں کو لوٹتے ہیں کہ وہ جوڑے لے کے آئیں، سامان لے کے آئیں، یعنی کون کون سے، پہلے تو کپڑے چلتے تھے، اب تو میں نے یہ سنا ہے کہ پوری گاڑیاں بھر بھر کر آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے۔ غریب ہے تو، مالدار ہے تو، چاہے بیمار پڑے ہوں، چاہے گھر تنگ دست ہو، چاہے کاروبار خراب پڑا ہوا ہو، اگر بیٹی کے بیٹا ہوا ہے تو ان کو لوٹنا ہی ہے۔ جو لوٹنے والے وہ لوٹنے والا، سمجھے نہیں؟ ان سے یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہم کو بیٹا دے دیا۔ آپ کی جو خوشی ہو تھوڑا بہت آپ کیجئے، نہ ہو تو مت کیجئے، آپ کا موقع ہو کیجئے، نہ ہو نہیں، کہہ نہیں سکتے۔ ہیں بڑے پکے مسلمان اور رسم و رواج اور لکیروں پر چل رہے ہیں، جو غیر اسلامی رسمیں چلی آ رہی تھیں ان کو ابھی تک چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ مسلمان تو بن گئے مگر وہ پرانی لکیریں جو غیروں سے چلی تھیں ان کو ابھی تک پابندی کر رہے ہیں۔ سمجھا، یہ چھوچک پھوچک، یہ بات یہ کیا ہیں؟ یہ اسلامی رسم نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم مسلمان بن گئے مگر ہمارے اندر اب بھی غیر اسلامی باتیں اور ان کے رواج اب بھی ہم میں پائے جاتے ہیں۔ سمجھا، سنت ادا نہیں کریں گے، شکرانہ نہیں کریں گے، اللہ کا شکر کرتا، مسجد میں جا کے نفل پڑھتا، تسبیح پڑھتا، اللہ کا شکر کرتا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ نہیں، ڈھول تماشے ہوں گے، ڈی جے وی جے ہوں گے، آتش بازیاں ہوں گی، پٹاخے بازیاں ہوں گی، یہ مومن کی شان تھی۔ ایسی الیکشنوں میں نے دیکھا، سنتا بھی چلا آیا ہوں، الیکشن ہوتے ہیں کہ پردھانی کے، چیئرمینی کے، سمجھے آپ، تو ان میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ الیکشن جیتنے والے آپے سے باہر ہو جاتے، ہوش میں نہیں رہتے تھے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، کامیابی اللہ نے دی ہے۔ تو نہیں، ڈانس پارٹیاں ہوں گی، تماشے ہوں گے، ڈھول بجیں گے، سمجھے آپ، آتش بازیاں ہوں گی، طرح طرح کے جنہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں، سمجھے آپ۔ چند دن کی کیا ہے یہ الیکشن کیا ہیں؟ یہ ممبری، یہ چیئرمینی، یہ ایم ایل اے، ایم پی کیا ہیں؟ ان کو جیتتے دیکھتے ہو اور ان میں سے بہت سوں کے وہ حشر بھی دیکھا کرو کہ بعد میں کون کے کیا حشر ہوئے۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی قبرستانوں میں جا کر کے دیکھا کرو کیسے کیسے موچیں ہٹنے والے وہاں پھیلے پڑے۔ کیا ہے یہ دنیا جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ سے جھیل نہیں مل رہی؟ اللہ کا شکر کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، سمجھے آپ، تو مومن ہو۔ بلکہ بات تو میں نے یہ تک سنا کہ جیتنے والے ہارے ہوئوں سے گھروں پہ جا کر کے ہلڑ بازی کرتے ہیں، نعرے بازیاں کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں۔ بعض گاؤں کے اندر تو میں نے یہ سنا ہے کہ ان کی فکر میں رہتے ہیں کہ جو ہارا ہوا ہے
کہ جس نے ہم کو ووٹ نہیں دیے ہیں تو ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنساتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں کوئی کیس ہو اور اس کا نام لکھوائیں کہ ہماری چل رہی ہے اس ٹائم، تو ہم اس کو پھنسائیں، اس کو بتائیں کہ ہمیں ووٹ نہ دینے کا یا ہمارا مقابلہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ سوچو کہ ایک ہارا ہوا آدمی آج کل کا الیکشن کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ہم لوگ دین کے لیے ہم جیسے لوگ دین کے لیے اتنی محنت نہیں کر پاتے ہیں جتنی یہ لوگ اپنی دنیا کے لیے کر لیتے ہیں 5 سال کی سمجھا۔ مجھے خود اپنے اوپر کبھی کبھی ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ ہم آخرت کی سب دن کی جنت کے لیے اتنی محنت نہیں کر پاتے ہیں، جو یہ 5 سالہ وہ بھی پتہ نہیں جیتے کہ ہارے، اس کے لیے رات دن ایک کر کے پانی کو پیسے کی طرح بہاتے ہیں۔ مجھے دیکھ دیکھ کے رشک ہوتا ہے کہ کاش ہم اپنے دین کے لیے ایسا کر لیتے، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ہار جاتا ہے تو اس کے لیے سزا بہت ہے کہ وہ ہار گیا۔ یہ ہارنا کوئی معمولی سزا ہے بے حساب پیسہ خرچ کر کے اور راتوں کو جاگ کر کے گھر گھر چکر لگا کر کے اپنی بے عزتی کرا کے، بلکہ اپنی عورتوں گھر گھر بھیج کر کے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جب ہار جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ مگر کیا کیا جائے ان کا کہ جو دین کو خدا کو بالکل بھول گئے ہوں، جب تک کہ اس کے گھر پہ جا کر کے ہلڑ بازی نہیں کر لیں گے، جب تک ان کے یہاں چکر نہیں لگا لیں گے، نعرے بازیاں نہ کر لیں گے، تب تک ان کو چین نہیں ملے گا۔ تم مومن ہو، تم مومن کہلانے کے مسلمان رہ گئے ہو، صحیح بات یہ ہے کہ تمہارے اندر پیغمبر اسلام اور اسلام کی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں، سمجھا؟ اب حضور کی سیرت دیکھو، حضور نے کیا کیا تھا، جنگ یہ بدر کی بات بتائی میں نے، اب مکہ کی جو فتح ہوا تھا، مکہ جیسا شہر فتح ہوا تھا، سمجھا؟ جسے فتح مکہ کہ جس کا ذکر قرآن شریف میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے تم کو روشن فتح عطا فرمائی۔ وہ مکہ جب فتح ہوا تھا، جب خانہ کعبہ سے بت گرائے گئے تھے، وہ خانہ کعبہ کے جہاں پر کبھی آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کا اول ڈالا گیا تھا، اسی خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے گرایا تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے محبوب فرماؤ کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل کو مٹنا ہی تھا، یہ آیت آپ پڑھتے جا رہے تھے اور بتوں کو گراتے جا رہے تھے۔ کوئی معمولی کامیابی تھی، سمجھے آپ؟ مکے میں ایک دن رہنا مشکل تھا اور مکے میں کامیابی ملی تھی، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ باتیں تو بہت لمبی ہیں، سیرت کتابوں میں پڑھا کرو، ملے گا آپ کو حضور نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا تھا۔ صرف ایک بات بتا دوں کہ آپ نے اس موقع پر یہ کردار ادا کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں اندر داخل ہو کر بتوں کو گرا کر کے آپ نے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا فرمائی تھی۔ ہلڑ بازیاں تمہارے لیے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کی سیرت کس کے لیے ہے؟ مکہ فتح کر کے بھی 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، ڈھول بازے نہیں ہے، جشن نہیں ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، شکرانہ اللہ کا شکر ہو رہا ہے۔ اور یہ ہارے ہوئوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے وہ زندگی بھر کے دشمن کہ تم سنتے رہتے ہوگے کہ ان کی ایذا رسانیاں پڑھ پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیسے کیسی زیادتیاں حضرت بلال کے ساتھ ہوئی تھیں، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ، حضرت عثمان غنی، حضرت کس کس مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیسا کیسا ظلم کرنے والے اتیاچاری، ان بے رحموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا کردار یہ تھا کہ آپ جب شکرانے کی نماز پڑھ کے خانہ کعبہ حرم مسجد سے باہر نکلے، وہ لوگ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ سب کو قتل کرا دیں گے آج، یہ ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے آج، لیکن اصرار فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے پیغمبر اسلام کی شان۔ آخری بات کہہ کے نکل جاؤں اس سلسلے میں کہ اس وقت ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم میں چھوٹے بڑے امیر غریب ووٹر سپورٹر، سمجھے، اور جتنے بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ جسے توفیق دے، باقی اکثر ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم میں اپنے نبی کی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اے مسلمان تو دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونے بن کے آیا تھا، اس کو تو ہر موڑ پہ ہر پوائنٹ پہ، ہر چوراہے پر، ہر گلی میں، ہر روڈ پر، ہر موقع پر تجھ کو دکھانا چاہیے تھا کہ اسلام یہ ہے، پیغمبر اسلام کی شان یہ ہے۔ مسلمان جیتتا بھی ہے تو ایسے جیتتا ہے کہ تو دکھانے کو دکھانا چاہیے تاکہ دنیا دیکھتی اور کہتی کہ مسلمان اتنے اچھے ہیں، اسلام کا پیغمبر کتنا اچھا ہوتا، مگر نہیں، بھول گئے سب۔ چند دن کی دنیا، ذرا سی دیر کی،
چیئرمینی ہیں، ممبری ہیں، ذرا سی دیر کی ایم ایل اے گیری، ایم پی گیری، پردھانیوں کے پیچھے وہ رنجشیں، وہ کوہرام، وہ طوفان، کیوں بھول گئے قبروں کو، کیوں بھول گئے موت کو، کیوں بھول گئے حشر کو؟ میری دعا اللہ تعالیٰ، میں کسی پر خالی تنقید نہیں کرتا بلکہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میری قوم کے چھوٹوں بڑوں، غمیروں امیروں، ووٹروں سپورٹروں سب کو، سمجھے آپ، بیماروں تندرستوں جوانوں رعایا بادشاہوں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سیرت پاک پر ہر موڑ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔